الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام کا اہم مطالبہ جو ہے اپنے ماننے والوں سے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت. یہ اسلام کا ایسا مطالبہ ہے کہ کوئی مسلمان اس صفت سے خالی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابہ کے دور کا مسلمان ہو یا آج کے دور کا مسلمان ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ محبت کی جو درجات ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. صحابہ کی جو محبت تھی، اللہ کے نیک بندوں کی جو محبت تھی اور ہماری جو محبت ہے، اس میں آسمان زمین کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن محبت کی صفت سے کسی مسلمان کا دل خالی نہیں ہو سکتا. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پوری طرح سے عمل کیا جائے. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کوئی عذر اور کوئی سبب ہمارے اور اس حکم کے درمیان عمل کرنے کے لیے آڑے نہ آ سکے. یہ محبت کا اہم تقاضا ہے. ہماری اور صحابہ کی محبت میں یہی فرق ہے. صحابہ کی محبت ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ماننے پر انہیں ابھارتی تھی، اور ہماری محبت صرف زبانی محبت بن کر رہ گئی. جو عمل کا تقاضا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے. محبت کے اندر تاثیر ہے، لیکن ہمارا نفس اور ہماری خواہشات، ہمارے جذبات ہمیں اس پر عمل کرنے پر ابھارتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. یہی فرق ہے جو ہمارے اور صحابہ کے درمیان ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ نے جو مقام ان کو دنیا میں اور آخرت میں عطا کیا ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. دنیا میں جو عزت اللہ نے صحابہ کو دی، جو سرخروئی دی، جو ان کو پاور دیا، جو غلبہ دیا، اور دنیا کا جو سکون اور دنیا میں جو احترام ان کو دیا، آج تک کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ان کے مقابلے میں ہماری زندگی کو دیکھیے کہ کس طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیے، دینی معاملات کو چھوڑ دیجیے، دنیاوی معاملات میں دیکھیے ہم کتنے پیچھے ہیں. ہماری عزت ذلت میں تبدیل ہو چکی ہے، ہماری بلندی پستی میں بدل چکی ہے. ہمارا عزت اور وقار اور احترام اب بالکل ذلت اور بےچارگی میں تبدیل ہو چکا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کے اندر جو جذبہ تھا وہ جذبہ ہمارے اندر پایا نہیں جا رہا ہے. آج کے خطبے کے اندر کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ صحابہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کس طرح سے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، دل سے جس کا تعلق ہو، جذبات سے جس کا تعلق ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے نہ اپنے جذبات کی کوئی قدر ہے، نہ دنیاوی منفعت کی کوئی حیثیت ہے. کچھ واقعات قرآن کے اندر بھی ہیں، کچھ واقعات احادیث کے بھی ہیں. قرآن میں جو احکام دیے گئے ان پر عمل کے کچھ نمونے حدیث میں ملتے ہیں. قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے یہاں مقبولیت حاصل کرنی ہے
اور اللہ کی سچی اطاعت اور فرمانبرداری کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے محبوب چیز کو ہمیں خرچ کرنا پڑے گا۔ مدینے میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا بہت بڑا باغ تھا، ٹھنڈا باغ، کھجور کے درخت، میٹھا پانی، ہر چیز اس کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس باغ میں جاتے، اس کا میٹھا پانی پیتے، کبھی وہاں پر اس کی چھاؤں میں ٹھنڈی ٹھنڈی سنت نمازیں پڑھتے تھے۔ اتنا پسندیدہ باغ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری جتنی بھی جائیداد ہے اس میں سب سے پسندیدہ میرے نزدیک یہ باغ ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا بہت اچھا بہترین سودا، اور ان سے کہا کہ یہ باغ تم اپنے خاندان کے جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن قرآن کی آیت کو سنا، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسی دوسرا قصہ حدیث میں ملتا ہے، یہ بھی بخاری مسلم وغیرہ میں ملتا ہے قصہ، یہ بھی جذباتی۔ حضرت معقل بن یسار ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کر دی، اب بعد میں اس نے ایک طلاق ان کی بہن کو دے دیا۔ جب وہ عدت میں تھی تو کیونکہ ایک طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بہن سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ مل کر رہے، وقتی کچھ رنجشیں تھی جس کی وجہ سے الگ ہو گئے، لیکن دل میں محبت تھی۔ لیکن یہ نوجوان، ان کو غصہ ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی بہن کو تمہاری نکاح میں دیا، تمہاری عزت کی، تمہاری تکلیف کی، تم نے مجھے یہ سلا دیا اور آپ کہتے ہو تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میں نہیں دے سکتا، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بالکل سختی سے کہا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کو منع نہ کرنا، یعنی ایک طلاق ہو جائے پھر دوبارہ بیوی اور شوہر مل کر رہنا چاہتے ہیں تو ولی سے کہا گیا، باپ ہے، بھائی ہے، ان سے کہا گیا کہ اب دوبارہ نکاح کر کے رہنے سے ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے یہ آیت انہوں نے سنی، فوراً کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، کچھ چھوٹ چرا کچھ بھی نہیں کہا، فوراً کہا میں تیار ہوں۔ دیکھیے جذباتی مسئلہ، حمیت کا مسئلہ، لیکن قرآن کی آیت جیسی نازل ہوئی ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تیسرا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی، پہلے شراب کا حلال کا مطلب حلال اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، لوگ پیتے تھے، کوئی حکم اس کے بارے میں آیا نہیں تھا۔ آخر میں جب قرآن میں شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تو مدینے کے مسلمان جو بھی شراب تھی ان کے پاس، ساری شراب کو انہوں نے گلیوں میں اگیل دیا، برتن توڑ دیے۔ یہ قصہ بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا، ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کے درمیان، جیسے مہمان آتا ہے تو ہم چائے شربت پیش کرتے ہیں، اس زمانے میں شراب پیش کیا جاتا تھا، میں شراب پیش کر رہا تھا ان کے سامنے، ان کے درمیان، مہمانوں کے درمیان شراب تقسیم کر رہا تھا۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور ہمیں گھر میں کسی نے آ کر بتا دیا کہ شراب حرام ہو گئی، جیسے ہی سننا تھا جس کے ہاتھ میں جو برتن تھا انہوں نے پھینک دیا، ختم۔ اور ابو طلحہ نے کہا کہ جتنی اندر شراب ہے سب کو لا کر راستے میں پھینک دی، ایک منٹ بھی اس کے اندر تردد نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا ایمان۔
ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب سنتے، جذباتی سے جذباتی مسئلہ ہوتا، فوراً وہ اپنا موقف چھوڑ دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی، یہ بھی ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بہت بڑے صحابی، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت سے ان کو بڑی محبت تھی۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ میرے لڑکے نے ایک عورت سے شادی کی ہے، وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں نے طلاق دے دی، کچھ بھی نہیں کہا، نہ ہاں نہ نہ کوئی عذر نہ کوئی تعویل، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کا کہنا تھا کہ اس کو طلاق دے دو، فوراً طلاق دے دی۔ ایسی ایک واقعہ ابو داؤد میں مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑی عمارت نظر آئی جس پر گنبد بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ گنبد جو نظر آ رہی کس کا مکان ہے یہ؟ تو صحابہ نے ایک انصاری صحابی کا نام بتلایا اور کہا کہ اس صحابی کا ایک گھر ہے۔ اب اللہ کے رسول چلے گئے، اب وہ صحابی ان کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، جن کا وہ گھر تھا، بڑا گھر انہوں نے بنایا تھا، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے، بھاگے بھاگے آئے اور صحابہ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہیں، میری سلام کا وہ جواب تک نہیں دے رہے ہیں۔ صحابہ نے واقعہ بتایا کہ آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، پوچھا یہ مکان کس کا ہے، اتنا سننا تھا، فوراً گئے، پوری عمارت جو انہوں نے تعمیر کی اس کو زمین دوز کر دی، اس کو گرا دیا پوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دنوں کے بعد اسی محلے سے گزرے، وہاں دیکھا کہ پورا میدان ہے، پوچھا یہاں جو گھر تھا وہ کہاں گیا؟ تو صحابہ نے پورا واقعہ بتایا کہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے پورا محل چھوڑ دیا اپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات بتائی کہ مٹی میں جو پیسہ ڈالتے ہیں ہم، وہ ہمارے لیے وبال ہے، سوائے اس کے جو ضرورت کے لیے، یا تو اللہ کے گھر بنانے کے لیے یا ضرورت کے مطابق مکان بنانے کے لیے، باقی سارا پیسہ جو ہم عمارتوں کی تعمیر میں ڈالتے ہیں وہ سب ہمارے لیے وبال بننے والا۔ اللہ کے رسول کی منشا کو دیکھ کر پوری عمارت انہوں نے گرا۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت، عمل کا جذبہ، ایک اشارہ کافی تھا، مرد تو مرد، عورتوں میں بھی جذبہ۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے جو اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک مرتبہ عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، مردوں کے مجمع میں خطبہ دیا، پھر عورتیں دور تھی، ان کا مجمع الگ جگہ پر تھا، تو اللہ کے رسول عورتوں کے مجمع میں چلے گئے اور ان کو مستورات میں بیان دیا، بیان کے بعد ان کو صدقے پر ابھارا، صدقہ اور خیرات کرنے پر۔ ایک صحابی ساتھ میں تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جیسے ان کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی، عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے کانوں سے بالیاں نکالی، گردن سے اپنے ہاتھ نکالے اور کنگن نکالے، سب ڈال دیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات سننی تھی۔ عورتوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے زیورات سے ہوتی ہے، پورے زیورات نکال کر انہوں نے اس پہ صدقہ کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس کا قصہ بڑا مشہور ہے، اس سے کئی مسائل علماء نے اخذ کیا ہے۔ واقعہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا اور بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے ایک بات کہی، عدت فلاں جگہ پر گزارنا، جب عدت ختم ہو جائے تو میرے پاس آ جانا۔ عدت ختم ہوئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیغام کسی، تو انہوں نے بتایا کہ معاویہ، حضرت معاویہ ہے، ابو جہم نامی ایک صحابی ہے اور اسامہ بن زید، ان تینوں کا نام بتایا کہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ تو یہ غریب ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ابو جہل بڑے سخت ہیں، اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اب انہوں نے کہا اسامہ بن زید سے، اس لیے کہ اسامہ بن زید بالکل کالے کلوٹے تھے، ان کی ماں کالی تھی، باپ گورے تھے، تو ماں پر آئے ہوئے تھے، ان کو پسند نہیں تھا کہ اسامہ بن زید سے کیسے کرنا، وہ بڑے خوبصورت عورت۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا مشورہ ہے اس سے کرو۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا مشورہ ہے اس سے کرو، کہا میں کرتی ہوں، فوراً ان سے نکاح کیا۔ پھر کہتی ہے کہ ہمارا جوڑا مدینے میں اتنا مشہور ہو گیا محبت میں، الفت میں، کہ لوگ ہم پر رشک کرنے لگے کہ کتنا اچھا جوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً مان لیا، کہ جذباتی مسئلہ تھا، زندگی بھر کا اللہ کے رسول کا ایک لفظ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس طرح کے واقعات سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، صرف یہ بتانا ہے یہ فرق ہے جو ہمارے اور صحابہ کے درمیان۔ صحابہ جو کچھ سنتے تھے فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ہم لوگ دن رات سنتے رہتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، بیانوں پر بیانے، تقریروں کے حوالے سب کچھ آتے رہتے ہیں، سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں، معلومات اتنی کہ علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں، لیکن جب عمل کا جہاں موقع آتا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز جو عمل ہے، عمل کا جو مرحلہ آتا ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خالی معلومات سے کام نہیں چلتا جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آج عمل کی ضرورت ہے، آج ہمیں شریعت کی مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ شریعت کو زبان سے تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم شریعت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی پکار کر کہتی ہے کہ ہم شریعت کے مخالف ہیں، شریعت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، جس کا وبال ہے کہ آج دنیا میں ہم ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کل کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظریں ہر وقت ہم پر جمی ہوئی ہیں، اللہ ہم سے پوچھیں گے فلاں مسئلہ آپ نے سنا تھا، فلاں باتیں آپ نے سنی تھی، فلاں چیز آپ نے پڑھی تھی، فلاں چیز آپ کے سامنے آئی تھی، تو کیا ہم کل اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ تو اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی صفت پیدا فرمائے، آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد